بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز زندگی، ظلم سے عظمت تک کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، بہت سی بیماریوں اور پریشانیوں سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرینڈز، آج ہم ایک ایسے عظیم صحابی کی زندگی کا تذکرہ کریں گے جن کی آواز قیامت تک اذان کی صورت میں مسلمانوں کے دلوں میں گونجتی رہے گی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر ناقابل برداشت تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے ایمان پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور مکہ میں امیہ بن خلف کے پاس رہتے تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کے پاس اپنی مرضی سے جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کو پہچان لیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ امیہ بن خلف کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے ظلم کیے کہ سن کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں انہیں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے اور کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد، احد، یعنی میرا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ ایمان کی طاقت، اللہ سے محبت اور سچائی پر ثابت قدم رہنے کا اعلان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں دیکھیں تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں وقف کر دی۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر فرمایا۔ ان کی خوبصورت اور پرسوز آواز میں دی جانے والی اذان سن کر مسلمانوں کے دل اللہ کی یاد سے بھر جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر کئی غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا۔ وہ ہر مشکل وقت میں اسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ مقام کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ پھر وہ وقت آیا جس نے تمام مسلمانوں کے دل توڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم کو برداشت نہ کر سکے۔ جب بھی اذان دینے لگتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آتے تو ان کی آواز رند جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام چلے گئے۔ کئی برس بعد جب وہ مدینہ واپس آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر دوبارہ اذان دی۔ جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی، پورا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آبدیدہ ہو گیا۔ فرینڈز، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت رنگ، نسل، دولت یا خاندان سے نہیں بلکہ ایمان، تقویٰ اور نیک اعمال سے ملتی ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ غلام سے بھی عظمت کی بلندیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا مضبوط ایمان، صبر، استقامت اور دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں احد احد، تاکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ فرینڈز، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔